سے بھی کہ معیشت کس سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈالر بالکل بے قابو ہو گیا ہے، 12 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، وجہ کیا ہے اس کی ڈاکٹر صاحب؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس حکومت کے جب یہ تیسرے سال میں مکمل کیا اور چوتھے میں یہ داخل ہوئی تو حالات نظر آ رہا تھا کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، ملک میں ایک معاشی استحکام نظر آ رہا تھا، اور یہ چوتھا اور پانچواں سال جو ہے یہ گروتھ اینڈ اسٹیبلٹی کا سال بالکل نظر آ رہا تھا۔ اچھا، ایوری تھنگ واز موونگ ان رائٹ ڈائریکشن۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر آستین کے سانپ چھپے ہوئے ہیں، اچھا، جنہوں نے سمندر میں آگ لگا دی۔ اچھا اچھا اچھا، اور یہ ڈالر کی شکل، ڈالر کو ڈیویلیویشن کر کے یہ اس نے تباہی پھیر دی، اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مہنگائی قابو میں آ جائے۔ یہ بات بھی ان کو پسند نہیں آئی اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، اور انہوں نے ڈالر کو بالکل آسمان پہ پہنچانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ یہ ملک برباد ہو جائے گا، یہ آستین کے ساتھ کیا عمران خان صاحب کو نظر نہیں آتے ڈاکٹر صاحب؟ 3 مرتبہ میں نے یہ ریپیٹ کیا ہے، یہ آستین کے سانپ ہیں۔ دیکھیں، میں شروع دن سے پرائم منسٹر کو کہتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں، آپ کی اکنامک ٹیم۔ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر اکانومسٹ تو نہیں ہے، وہ انہی لوگوں پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کریں گے، اور یہ لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں، یہ بالکل مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور جتنی ایفرٹ پرائم منسٹر کر رہے ہیں سب پہ پانی پھیر دیا انہوں نے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے ایک ہمارے پاس جس کے مطابق مجموعی قرضے 40 کھرب تک پہنچ چکے ہیں۔ عمران خان نے اس قبل کہا تھا کہ انہیں 3 سال کے دوران سب سے زیادہ تکلیف دوسرے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کی چنگل سے ہم کیسے نکل پائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جو آئی ایم ایف سے جو لوگ اس ملک میں آئے ہوئے ہیں اس کو نکالیں، آپ بالکل نکالیں، دو اوپینین ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہیلی کاپٹر سے اترے ہوئے لوگ ہیں، اور پاکستان should learn to live without IMF۔ یار دنیا میں 190 ملک ہیں، کیا ہر وہ ملک جا کے آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ یہ چند جو ہے کوئی 10 سے 12 ملک ہے ہماری طرح نالائق ترین جو بار بار جاتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک نیو لبرل اکنامک آرڈر ہے جس کو ہم واشنگٹن کنسنسس بھی کہتے ہیں، اور آئی ایم ایف کی ذمہ داری ہے کہ یہ واشنگٹن کنسنسس کو امپلیمنٹ کرے۔ جب ہم واشنگٹن کنسنسس کہتے ہیں اس میں 3 ادارے ہیں، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریجری۔ صحیح، یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریجری۔ تو یہ 3 میں کنسنسس ہے کہ جو بھی آئے گا اس ملک میں، لیکن ڈاکٹر صاحب ٹھیک کیسے ہوگا یہ سارا نظام؟ کوئی فارمولا تو بتائیں عوام کے لیے۔ مہنگائی مسلسل درد سر ہے، مہنگائی میں ہر ماہ اضافہ ہو رہا ہے، حل کیا ہے اس کا؟ کوئی ٹھیک کرنے کا حل تو بتائیں یار۔ میں باہر بیٹھ کے بتاؤں، اور جو اندر میں لوگ ہیں وہ اس کو خراب کر رہے ہیں۔ میں باہر میں بیٹھا ہوا بتانے کی کوشش کرتا ہوں، پرائم منسٹر مجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو اندر بیٹھ کے تباہی پھر رہے ہیں پرائم منسٹر کو وہ نظریں نہیں آتے۔ کتنے کمال کی بات ہے یہ۔ نہیں تو آپ نے نشاندہی کی ہے ان لوگوں کی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو چیز ہے یہ، کھانے پینے کی چیزوں سے ہمارے اساتذہ کی شرح بڑھتی ہے، فوڈ انفلیشن ہے۔ آپ فوڈ کے پرائسز کو کنٹرول کریں۔ کیا ڈیویلیویشن کر کے آپ فوڈ کی پرائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دی آنسر از نو۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سری لنکا میں انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ صحیح ہے، اور تمام جتنے بھی کھانے پینے کی اشیاء کی چیزیں ہیں سب پہ انہوں نے قابو کر لیا حکومت نے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔